اگر آپ کے یہاں کوئی ملازم ہے اور وہ آل رسول بھی ہیں تو آپ ان کو نذرانے کے طور پر رقم پیش کریں، زیادہ کام انہیں نہ دیں، تھوڑا اسے احترام اور ادب سے بات کریں. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا مرتبہ کیا ہے. اور ایسا ہوا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے، اتنے بڑے مفتی ہیں کہ ایک بار آپ بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، سبق پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے ادب سے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہو جاتے. تو کسی نے کہا تھا اب کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہ برابر محلے میں ایک سید زادہ ہے، کھیلتے کھیلتے وہ میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں. وقت کے امام ہیں اور بچہ ہے سید زادہ، مگر اس کے ادب میں کھڑے ہو رہے ہیں. آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کون سید ہے اور جس طرح چاہے اس کو الٹا سیدھا بول دیتے ہیں. نہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک اور انداز یہ تھا کہ جب بھی کسی کو تقسیم کرتے، مثال کے طور پہ ہم لنگر تقسیم کر رہے ہیں، مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں اور کوئی سید آ جائے تو اس کو ڈبل پیش کرتے کہ آپ آل رسول ہیں، آپ کو 2 دیں گے. یہ ادب کرنے کا ایک انداز ہے. سبحان اللہ. وہ واقعہ تو کتنا نرالا ہے، وقت کم ہے، میں تفصیل سے تو نہیں سنا سکوں گا، مگر کئی لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس زمانے میں جب 100 سال پرانی بات ہے تو گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں اتنی زیادہ، تو علماء کرام کو بلانے کے لیے ڈولیاں بھیجی جاتی تھی ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو بھی ایک بیان میں لے جانا تھا تو ڈولی بھیجی گئی، کاندھے پر 4 مزدور اسے اٹھایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت جب ڈولی میں بیٹھتے ہیں تو سبحان اللہ، عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کہا ڈولی کو روکو، مجھے نبی پاک کی خوشبو آ رہی ہے. تو پتہ چلا، کہا کیوں؟ فرمایا چاروں میں سے کوئی ایک سید ضرور ہوگا. کیسا عشق رسول تھا کہ نبی پاک کی آل کی خوشبو آ جاتی تھی. ایک غریب مزدور آگے آیا، کہتا حضور میں ہی سید ہوں، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ فرمایا غلطی تم سے نہیں، احمد رضا سے ہو گئی ہے. بتاؤ تم نے کیوں ڈولی اٹھائی، مجھے کیوں کاندھے پر بٹھایا؟ نبی پاک کو میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ احمد رضا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم اس پر سواری کرتے. اللہ اکبر. وہ غریب سید زادہ کہتا ہے حضور غلطی آپ کی نہیں میری ہے، مجھے مزدوری چاہیے تھی اس لیے میں آ گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں سید زادے، اب احمد رضا کا دل جب تک چین نہیں پائے گا جب تک تم ڈولی میں نہیں بیٹھو گے اور احمد رضا کاندھا نہیں دے گا. اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں رضویوں کے پیشوا، وقت کے امام بریلی کے روڈ پر مزدور شہزادے سید زادے کو ڈولی میں بٹھاتے ہیں اور آپ کاندھا دیتے ہیں. ایسے ہی زبانی نہیں کہتے تھے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ لوگ عشق رسول کے پیکر تھے، مگر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ضرور ملانا چاہیے. ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت نے بہت خوبصورت ایک فارمولہ دیا ہے کہ اگر کوشش کر کے اپنی کمائی کا، اپنے پروفٹ کا کچھ حصہ سید صاحبان کے لیے رکھ لیں، یعنی لنگر نیاز ویسے بھی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مگر ایک پورشن جو ہے، مثال دیتا ہوں، آپ اپنا جتنا بھی آپ کا پروفٹ ہے 1% یا 2% آل رسول کے لیے رکھ لیں. دیکھیں آل رسول کو اب زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے نا. اب ایسے کئی غریب سید زادے ہیں وہ بیچارے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے، ان کی ویسے کوئی نفلی سے مدد بھی نہیں کرتا. لیکن اگر میرے کام میں، میری آمدنی میں سید زادوں کا حصہ ہوا، آپ یقین کریں، آپ دیکھیے گا آپ کے کام میں کیسی برکت آ جاتی ہے. ارے جس نبی کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، اگر ان کی اولاد کی ہم خدمت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اور رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی. تو بہرحال محرم الحرام کا مہینہ جہاں ہمیں بہت سارے درس دیتا ہے، وہاں اہل بیت سے محبت کا درس دیتا ہے، نبی پاک کے گھرانے کا محبت کا درس دیتا ہے، اور پھر آج کے دور میں جو سید صاحبان ہیں ان کے لیے بھی ہمیں درس دیتا ہے. ہاں سید وہی ہوگا جس کا عقیدہ اور ایمان درست ہوگا، جو صحابہ کرام کے بارے میں بھی درست عقیدہ رکھتا ہوگا. ہم اسی سید کو انشاءاللہ اس کی خدمت بڑی محبت کے ساتھ کریں. اور یہاں سید صاحبان بھی اگر مجھے سن رہے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض ہے کہ آپ تو آل رسول ہیں، قرآن آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے، تو ہمیں تو ایسا بننا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں ایسا بنوں کہ مجھے دیکھ کر لوگ میرے والد کے بارے میں کہیں کہ کیا تربیت کی ہے. تو آل رسول جو سید صاحبان ہیں، نمازوں کی پابندی ہو، عشق رسول کا پیکر آپ نظر آئیں، سنتوں کے پیکر نظر آئیں، تاکہ آپ کو دیکھ کر مزید لوگ انشاءاللہ سنتوں کی راہ پر چلنے والے بن جائیں. اللہ